اب یہ جو جھگڑے کی بات بتا رہا ہوں، عیدگاہ جانے سے پہلے کوئی چیز کھا لینا، آپ صلی اللہ تعالی وسلم، یہ یہاں نہیں لکھا ہوا، یہ حضرت کا بیان ہے، اس کو میں بات کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 یا 5 کھجور کھا کر یا 7 جو بھی، اس کے بعد عیدگاہ تشریف لے جاتے تھے۔ لوگوں نے دیکھا کہ گھروں میں کھجوریں تو ہیں نہیں، ورنہ کھجور کے لیے اور سرکے کے لیے کیا ہے حکم گھر میں رکھنے کے لیے، تو پتہ کر لو نا کیا حکم ہے کھجور کو اور سرکے کو گھر میں رکھنے کے لیے۔ اب یہ فیشن چل پڑا سوئیوں کا، جلدی بن جاتی ہے، کھجور کون لائے؟ کتنی خواتین نے پورا رمضان کھجور کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ نہیں ہے کھجور، یا کوئی آپ کا مسئلہ ہے، ڈاکٹر نے منع کیا ہے، گرم ہے، یا جو بھی مسئلہ ہے، کوئی میٹھی چیز لے لو، سیدھا حملہ کریں گے سموسے پر۔ چلو کوئی منع بھی نہیں ہے، لیکن سنت کا کام کیوں چھوڑیں بھائی، بھلے حملہ کر لو، کوئی بات نہیں، ویسے بھی 3 کونے اس کے ہیں، کیوں ہیں یہ بعد میں پوچھ لینا۔ اب سنیے آگے بات آ رہی ہے، یہ میں اور آپ ہم سب کو انشاءاللہ تعالی عمل کرنا ہے اس پر، اور کوئی بھی سوئیاں نہیں بنائیں گے اس بار۔ سنو آپ ذرا، کھجور یا کوئی بھی چیز کھا لی، لیکن سوئیوں کو ضروری سمجھنا، اور ماں باپ سے، ماں سے اور بیوی اور بہن سے لڑنا کہ کیوں کو نہیں بنایا میٹھا، اس کو ضروری سمجھ لیا نا۔ ضروری تو تقویٰ ہے، اس کی تو فکر نہیں ہے، داڑھی منڈی ہوئی ہے، ٹخنا چھپا ہوا ہے، نامحرم کے ساتھ ہاتھ ملا رہے ہیں، وش کر رہے ہیں جناب، گلے سیدھا آ کر جو ہے وہ نامحرم کو عمرے سے آ کر گلے لگا دیں گے، نام کیا کر رہا ہے کہ بابو خانہ کعبہ کا نور ٹرانسفر کر دیا ہوں، تیرے پاس ہے جو تو آگے نور ٹرانسفر کر رہا ہے نامحرم سے مل کر، کیسا شیطان نے الو بنایا۔ جی بیان میں خواتین کا انتظام ہے، کہاں ہے بھائی، کہاں ہے کہ وہ 4 گلی پیچھے اس طرف ہے، ہمارا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے کہ لے بھائی کمال ہے، بیان کراتی، عورتوں کو سامنے بٹھاؤ، جب ان کو پہچانے گے نہیں تو جنت میں کیسے لے جائیں گے؟ پہلے تو جا جنت میں، جو عورتوں کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے ان کو جنت میں لے جانے کا، اللہ معاف فرمائے، حضرت نے سکھایا یہ بات ہے، اور دھیان بھی کہاں جاتا ہے۔ تو سوئیوں کے لیے لڑیں گے نہیں، ضروری نہیں کہ سمجھیں گے کہ سوئیاں ہی آ جائیں، کوئی اور بنا لیں کوئی چیز، یا کھجور کا انتظام کر لیں، یہ سنت کر لیں اس پر۔ اللہ اللہ، عید کی سوئیاں آخری، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عید کے دن، ذرا جملہ غور کرنا، عید کے دن عید گاہ تاک یعنی 5، 7، 9، 3 چھوارے کھا کر تشریف لے جاتے تھے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تشریف لے جاتے تھے۔ یہ جو سوئیاں بنتی ہے کب کھاتے ہیں ہم؟ واپس آ کر کھاتے ہیں۔ یہ حضرت فرماتے ہیں سوئیاں چلی کہاں سے، جلدی بن جاتی ہے نا، اب اس کو لوگوں نے ضروری سمجھ لیا۔ علماء اور فقہا نے اس حدیث کو اور اس جیسی دیگر احادیث کو، یہ جو گناہ جھڑ جاتے ہیں میں نے بتایا تھا نا، اللہ یاد دلا رہے ہیں حضرت کے ساتھ کہ صغیرہ گناہ جھڑتے ہیں۔ عید الفطر کے دن عیدگاہ جانے سے پہلے تاک مرتبہ کھجور یا چھوارے کھا کر جانا افضل ہے، فرض یہ بھی نہیں ہے۔ اگر کھجوریں موجود نہ ہوں تو کوئی دوسری میٹھی چیز کھا لیں، جیسے سوئیاں چلی، میٹھی چیز بھی نہ ہو تو جو چیز بھی ہو وہ کھا لیں، اور بغیر کچھ کھائے پیے کوئی اگر شخص نماز عید کے لیے چلا جائے تب بھی گناہ نہیں ہے۔ بڑا غم ہوتا ہے ان چیزوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، سوئم وغیرہ میں، گھر کے اندر فرض نہیں ہے، نمازیں نہیں ہیں، فلمیں اور شرعی پردہ نہیں ہے، اس میں ناراضگی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے اور ہم سب کو اپنا خاص تعلق نصیب فرمائے۔ اکثر مقامات پر خطبہ عید کے خطبے کے بعد دعا کرتے ہیں، یہ طریقہ سنت کے مطابق نہیں ہے، کیونکہ احادیث میں ہر نماز کے بعد کی دعا کی قبولیت عمومی طور پر ہے، لہذا عید بھی اس عموم میں داخل ہوگی۔ اس کے بعد بھی دعا کرنا مستحب قرار پائے گا، البتہ خطبے کے بعد دعا کسی طرح بھی ثابت نہیں، چنانچہ نماز کے بعد دعا ترک کر کے خطبے کے بعد دعا کرنے سے سنت میں تبدیلی لازم آئے گی، اس لیے بچنا چاہیے۔ بس اللہ تعالیٰ یہ خرید لیں تو اور بہت فائدہ ہو جائے گا بھائی، اور جہاں سے بھی خرید لیں میں کسی کتب خانے کا نہیں بتاؤں گا، حضرت ہنستے تھے، میرا کوئی کمیشن وہاں پر نہیں ہے۔